فار ایگزامپل جیسے مجھے یہاں سے پہنچنا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس, تو میں اللہ سے کہوں گی اللہ مجھے پہنچا دے, تو جب تک میں گاڑی اسٹارٹ کر کے جاؤں گا نہیں میں پہنچوں گا نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے, اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو آپ گاڑی پہ بھی نہیں پہنچ سکتے. تو ایفرٹ تو مجھے خود کرنی ہے نا. میں یہ بات کروں, اس ایفرٹ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نا, وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تمہارے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی ول کو زیرو کر دیا. لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو مختلف جگہوں پہ کہا ہے کہ اپنی ایفرٹ بھی پٹ ان کرنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ قرآن میں ایک اور جگہ فرما دیا الیس اللہ بکاف عبدہ, میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اسباب ضروری ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ریلائی کرو اسباب پہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بار قرآن میں فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ, جب تم کسی چیز کا عزم کر دو, فَإِذَا عَزَمْتَ, مطلب ہم اس میں ایفرٹ کو کسی کھاتے نہیں رکھیں گے. تو جب تم کسی چیز کا عزم کرتے ہو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ تعالیٰ پہ توکل کر دو, دیٹس اٹ. اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے پھر آپ اپنی ایفرٹ کریں, ٹھیک ہے. لیکن جو سب سے بنیادی چیز ہے یہ سمجھنا کہ اسباب ضروری ہیں, یا آپ اسباب کو اللہ تعالیٰ کے توکل کے ساتھ ملا دیں یا اللہ تعالیٰ کی ول کے ساتھ. نہیں, اٹس ناٹ جسٹیفائڈ. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ول پہلے آتی ہے ہی اللہ کی ول پہلے کیا آتی ہے ہی پہلے اور آخر میں ہے ہی اللہ کی ول. اللہ تعالیٰ کی ول نہ ہو تو آپ جو مرضی کر لیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. کامیابی ناکامی کا مالک کون ہے؟ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو جب ہر چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے تو آپ اور میں اور یہ اسباب زیرو ہیں. ہمارے ہاتھ میں اللہ نے پھر ایفرٹ دیا نا کہ آپ ایفرٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں ایفرٹ دی ہے, اور ایفرٹ کرنی ہے کس پہ ریلائی کر کے؟ اللہ کے اوپر. اللہ پر. ایسا کوئی سین یاد ہے؟ میں پہلے ٹرانزیکشن میں 28 لاکھ روپے کا نقصان ہوا تھا جس نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا ریئل اسٹیٹ کی طرف. اچھا, مجھے نقصان ہوا. کس چیز کی تھی وہ؟ فائلوں میں. استغفر اللہ, مطلب انہیں لگتے تھے مجھے چونا لگا تھا نا یار ریئل اسٹیٹ میں, تبھی میں بھی ایک ضد میں آیا ہوں کہ میں نے کہا یار میں 28 لاکھ پورا کرنے ہیں. ضد تھی پہنچا دیتی ہے, یا تو مجھے 28 لاکھ کا نقصان ہوا نا ہے تو میں نے کہا یار میری ضد ہے, میں نے 28 لاکھ پورا کرنا ہے, پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی الحمد للہ. اور وہ کیسے ہوا تھا؟ فائلوں میں انویسٹ کیا تھا, فائل زیرو ہو گئی. یار فائل کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. فائلوں کے ویسے کاروبار کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ میں 2-3 سال غلطی کی ہے, اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. ٹوٹلی آپ اس کو حرام سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی جس کو ہم اون کہتے ہیں, کچھ اور بھی ہے, اس کو ٹریڈ کرنا جائز نہیں ہے. بالکل حرام ہے, اپنا بلیف ہے. ٹھیک ہے. آنیسٹلی میں آپ کو بات بتاؤں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے سم تھنگ جس کے بارے میں میں شور نہیں ہوں. آبویسلی ہمیں کافی چیزوں کا پتہ ہے جو کہ ہم میڈیا پہ نہیں ڈسکلوز کر سکتے, جن کے بارے میں انہوں نے جن اسلام دشمنوں کے بارے میں ان کی تقاریر ہیں. آبویسلی دے ور دی اسیسنز آف علامہ احسان. وہی تو نہیں جو آج کل لڑ بھی رہے ہیں اسلام کے لیے. کون؟ مطلب آپ ان کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے جو آج کل اس دین کے لیے لڑ بھی رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا اشارہ کس طرف ہے. میں نے اپنی بات کری جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے ان کے بارے میں ہی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو علامہ صاحب کی ظاہری بات ہے شہادت میں انہیں کا کردار تھا کہ ABS ڈیولپر بہت سارے بزنسز نے یہی کہہ لے کہ ٹیگ لائن یوز کی ہوئی ہے, پاکستانز فرسٹ شریعہ کمپلائنٹ. کس نے کی بزنس؟ اور بھی لوگ ہیں, میں ان کا نام نہیں ڈیلیبریٹلی لینا نہیں چاہتا, لے لیں نہیں وہ میں نے تو نہیں کیوں کسی کی مشہوری کرنی. میں نے نہیں دیکھی کچھ بھی. میں آپ کو چلو پرسنلی دکھا دوں گا, لیکن کہ شریعہ کمپلائنٹ اصولوں کے اوپر ہم کاروبار کر رہے ہیں, اس کو ایکسپلین کریے کہ شریعہ کمپلائنٹ اصول وہ کیا ہے جن کی بنا پر جو ہے وہ آپ کاروبار کر رہے ہیں. دیکھیں سود نہیں ہے اس میں, جھوٹ نہیں ہے, فریب نہیں ہے, ڈسیپشن نہیں ہے, فائل فارم نہیں ہے, وقت پہ ڈلیوری ہے, لوگوں کے ساتھ ٹرانسپیرنسی ہے, لوگوں کو جو کمٹمنٹس کی جاتی ہیں وہ اون ہوتی ہیں, لوگوں کو پراپر ایکسیس دی ہوئی ہے, ہم وہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنی سائٹس کو مانیٹر کر سکتے ہیں ہمارے ویب پیجز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو. دیٹس کالڈ شریعہ کمپلائنٹ. 2 ریٹس کے اوپر سودا نہیں ہوتا, کیش پہ یہ ریٹ ہے, انسٹالمنٹ پہ یہ ریٹ ہے, اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہوتا. پاکستان میں ڈیلری یا ریئل اسٹیٹ کا جو کلچر ہے نا وہ اسٹارٹ ہی جھوٹ سے ہوتا ہے. ٹو بی ویری سیڈلی, تو یہی ٹو بی ویری سیڈلی, مطلب ڈیلری یہاں پہ جو سب سے بڑا چکر باز ہے نا اتنا اچھا اس کو ہم کہتے ہیں یار ایک بڑا کاریگر ڈیلر. یہاں پہ یہ نہیں ہے. آپ اس چیز کو ویسے مانتے ہیں کہ جنرلی جو ڈیلرز ہیں وہ کاریگر سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو پارٹی کو پھنسا لیتا ہے. میں اس بارے میں کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. آپ بھی ریئل اسٹیٹ سے واقف ہیں, میں بھی ریئل اسٹیٹ سے واقف. اب آ کے کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے ریئل اسٹیٹ کو ٹیک اوور کیا ہے. آج سے پہلے ریئل اسٹیٹ جہلا کے ہاتھ میں تھی, ان پڑھ لوگوں کے ہاتھ میں تھی. اب پڑھے لکھے نوجوان آئے ہیں تو اب اس لیے ڈائنامکس بدل رہے ہیں, اور اب لوگ بڑا ایجوکیٹڈ ہو گیا. سوشل میڈیا نے بہت زیادہ ایجوکیٹ کر دیا لوگوں کو. سوشل میڈیا پہ بھی سارا کا سارا کچھ, چونکہ ہم لوگ تو خود ڈیلی ہمارا یوزیج ہے اس چیز کا ہے کہ ان ٹرمز آف
کاریگر بندہ وہی ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو جائے. چلے میں سوشل میڈیا کی میں آپ کی کمیونٹی کی بات نہیں کرتا, ہمارے معاشرے کی, میں جنرلی میں ہمارے یوٹیوبر صحافی ہر ایک کی بات کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں ہے نا افسوس کی بات ہے کہ جھوٹ بولنے ہم کاریگر سمجھتے ہیں, رنگ بازی کرنے, وہ بے شک سیاستدان ہے, وہ صحافی ہے, وہ جتنا بڑا رنگ بازی کرے گا جتنا بڑا, عوام کا فالٹ ہے نا یار, عوام جاہل ہے نا, تو اس میں عوام الٹریٹ ہے نا, سارا قصور عوام کا, بیچاری عوام پہ سر, اس میں بھی عوام قصور ہے, جو بندہ فراڈیاں کر رہا ہے اس کا قصور ہے کہ عوام کا. میں یہ بات کر رہا ہوں جو بندہ جھوٹ کو گلوریفائی کر رہا ہے. آپ اگر جھوٹ سے انسپائر ہو رہے ہیں تو قصوروار کون ہے؟ دیکھیں میری بات آئی کیو آپ کہتے ہیں, میری بات کو کو سمجھیں, ہر آپ سمجھدار آدمی, آپ کا آئی کیو اور ایک سادہ آدمی اس کا آئی کیو نہیں ہے. میری جان یہی بات بول رہا ہوں نا, اگر آپ جھوٹ سے اور فراڈ سے انسپائر ہو رہے ہیں تو کس کا قصور ہے؟ دیکھیں میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں, آپ بات کریں اپنے ذہن کے مطابق, آپ فوراً سے جھوٹے کو پکڑ لیتے ہوں گے. ایک بندہ سادہ ہے, اس کو اتنی چلاکیاں نہیں پتا. آپ ہی بات کر رہے ہیں کہ اس معاشرے میں جھوٹے اور رنگ باز بندے کو ایڈمائر کیا جاتا ہے, کیونکہ لوگ سادہ ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا. اچھا لوگوں کو نہیں پتا جھوٹ بول رہے تو انسپائر کس چیز سے ہو رہے ہیں؟ جنرلی نہیں پتا ہوتا, لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. مثال ہے اتنے سارے ٹک ٹاکرز ہیں جو فیک چیزیں شو کر رہے ہوتے ہیں, گاڑیاں, یار سب سے کرپٹ آدمی محلے کا گنڈا بدماش گنے پکڑنے والا چینے ڈالنے والے بندے سے لوگ جو ہے نا انسپائر ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, ٹھیک ہے؟ تو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, کیا بات کریں آپ, اتنا بھولا سمجھ رہے ہیں لوگوں کو. یار آپ نے بات بتائیں, ٹک ٹاک پہ فحاشی پھیلانے والے, ناچ گانے کرنے والے, اپنے یار اپنے گھر کو عورتوں کو نچانے والے لوگوں سے لوگ انسپائر ہو رہے ہیں, تو لوگوں کو نہیں پتا. وہ ایک غلاظت الگ ہے یا تو غلاظت سے انسپائر ہوتی ہے یہ عوام. ایک ہے مثال ہے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں نے آن لائن پیسے کمانے کے طریقے سکھانے کے کورسز بیچے, جنہوں نے سادہ لوگوں کو ٹریپ کیا. اب وہاں پہ ان بیچارے سادہ لوگوں کا قصور ہے. ٹریپ نہیں کیا, لالچ دیا, لالچی ہے. مثال آپ نے اگر لاس کیا فائلوں میں 28 لاکھ کا, تو لالچی تھا میں, میرا قصور ہے نا. میں نے کسی کو بلیم دیا, میں نے کہا بھائی میرا قصور ہے, میں ٹریپ ہوں نا, میرا قصور ہے. آپ کے ساتھ اونرشپ ہونی چاہیے, اونر اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کا بھی جو ہے نا وہ ایک آرٹ ہونا چاہیے بندے میں. اصلاح جو ہوتی ہے نا وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بعد نکلتی ہے. آپ کے پاس دیکھیں بہت سارے لوگ فیشسٹ نہیں ہونا چاہیے, اتنی ڈس برداشت کرنے کی نا سخت نہیں رکھتے ہوتے. اللہ نے آپ کا چونکہ بیک گراؤنڈ بزنس, میرے پاس بھی نہیں سکت تھی, آپ برداشت, میرے پاس بھی نہیں سکت تھی, گاڑی بک گئی تھی, ہر چیز ہو گئی تھی, زیرو تھا. کیا بات کر میری جان, اس طرح نہیں. مطلب جو لوگ فراڈیاں کر رہے ہیں لوگوں کا قصور ہے کہ ان کو فالو کر رہے ہیں. ان شارٹ اس کا, ہاں لوگ ایجوکیٹ ہوں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. لوگ سادہ نہیں ہیں, لوگ سادہ نہیں ہیں, سیانے سب سمجھتے ہیں, ہاں لالچی ہیں. اچھا چلیں, ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے کہ اس میں لوگ, میں ابھی لوگ دیکھیں لوگ بھی قصوروار ہیں. ہم نہیں کہتے کسی کے 4 بلین فالوور ہیں. لعنت ہے افرادیے پہ, لعنت ہے جھوٹ بولنے والے پہ, لعنت ہے جو لوگوں کو ٹریپ کرتا ہے. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ. ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ جی آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے تو فراڈیے کو مت آپ جو ہے وہ دوش دیں, قصور آپ کا اپنا ہے کہ آپ کیوں نہیں. فراڈیے کو دوش آپ کیوں ٹریپ میں, آپ اس کو کانفیڈنس دے رہے ہیں نا, آپ نے اس کے بارے میں ریسرچ کیوں نہیں کی بھائی, آپ کیوں ٹریپ میں آ رہے ہیں.